امریکہ میں چھوٹی مساجد 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی ہوں گی، لیکن وہ عمارتیں جو بعد میں بنائی گئیں آج بھی موجود ہیں۔ امریکہ میں تقریباً 3000 سے زیادہ مساجد موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر 20ویں صدی کے وسط یا آخر میں تعمیر کی گئی۔ لیکن مساجد کا امریکی زمین پر وجود کوئی نئی بات نہیں۔ کچھ تاریخی حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی میں ہسپانوی نو آباد کاروں کے ساتھ آنے والے مسلمانوں نے چھوٹی مساجد تعمیر کی ہوں گی۔ اسی طرح غلامی کے زمانے کی کہانیوں جیسے کہ جاب بن سلیمان کی حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام مسلمان اپنے مذہب کو خفیہ طور پر جاری رکھے ہوئے تھے، اور ممکن ہے کہ وہ چھوٹے گروہوں کی شکل میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہو، جو بنیادی طور پر مسجد کے قیام کی بنیاد ہے۔ تاہم امریکہ کے قدیم ترین مساجد جو آج بھی موجود ہے، زیادہ تر ان مسلمان کمیونٹیز نے بنائی جو 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں بڑے پیمانے پر ہجرت کے دوران یہاں آئے۔ کچھ مساجد مشنری سرگرمیوں کا نتیجہ ہے اور کچھ آزاد افریقی نژاد امریکیوں کے اسلام کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی کوشش کی پیداوار ہے۔ اس بارے میں اب بھی بحث جاری ہے کہ امریکہ کی سب سے قدیم مسجد کون سی ہے، لیکن ابتدائی تحریری شواہد اور دستاویزات کے مطابق کچھ مساجد کو امریکہ کے 7 قدیم ترین مساجد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد الصادق شکاگو۔ امریکہ کی سب سے قدیم مسجد احمدیہ فرقے کے مبلغ مفتی محمد صادق نے 1922 میں شکاگو میں اپنے مشن کے نئے مرکز کے طور پر قائم کی۔ یہ مسجد ایک سادہ 2 منزلہ عمارت میں قائم کی گئی تھی، جس کی چھت پر بڑا گنبد اور پتلی مینار تھی۔ آج اسی جگہ پر ایک چھوٹی ریت کے رنگ کی مسجد موجود ہے، جس کی چھت نوکدار ہے اور اس کے 2 سبز مینار ہیں۔ دوسری بروکلن مسلم مسجد، نیو یارک سٹی۔ یہ مسجد پاورس اسٹریٹ مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ نیو یارک کی قدیم ترین مسجد ہے جو بروکلن کے علاقے ولیمز برگ میں واقع ہے۔ یہ عمارت 19ویں صدی کے آخر میں ایک چرچ کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، لیکن 1927 میں لیتھوینیا، پولینڈ اور بیلاروس سے تعلق رکھنے والے تاتاری مسلمانوں نے اسے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ نارتھ ڈیکوٹا مسجد، روس، نارتھ ڈیکوٹا۔ یہ مسجد شامی اور لبنانی مسلمانوں کی محنت کی یادگار ہے جو 19ویں صدی میں عثمانی سلطنت سے امریکہ آئے تھے۔ 1929 میں بنائی گئی یہ عمارت ایک سادہ لکڑی اور اینٹوں کی ساخت پر مشتمل تھی، لیکن 1979 میں اسے گرا دیا گیا۔ 2005 میں اس کی جگہ ایک چھوٹی سی جدید عمارت تعمیر کی گئی جس کے 4 مینار اور ایک تانبے کا گنبد ہے۔ مدر مسجد امریکہ کی سب سے پرانی مقصد کے تحت تعمیر کی گئی مسجد ہے جو 1934 میں شامی اور لبنانی مسلمانوں نے بنائی۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتی تھی بلکہ تعلیم اور کمیونٹی سرگرمیوں کے لیے بھی۔ آج کل اس کے قریب ایک بڑی مسجد موجود ہے اور مدر مسجد کو زیادہ تر امریکہ کے اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکن مسلم سوسائٹی۔ 1938 میں لبنانی مسلمانوں نے ڈیئربورن میں ایک چھوٹے گھر میں اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد 1980 کی دہائی میں اس وقت مشہور ہوئی جب اسے امریکہ میں پہلی بار اذان کو لاؤڈ اسپیکر پر نشر کرنے کی اجازت ملی۔ آج یہ مسجد ایک بڑی جدید عمارت میں واقع ہے جو ایک مدرسہ اور طبی مرکز پر مشتمل ہے۔ اسلامک سینٹر آف واشنگٹن۔ واشنگٹن ڈی سی کا یہ اسلامک سینٹر 1952 میں تعمیر ہوا اور امریکی صدر آئزن ہاور نے اس کی افتتاح کے موقع پر اسے واشنگٹن کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک قرار دیا۔ یہ مسجد کلاسیکل مملوک طرز تعمیر پر مبنی ہے اور اس کی ڈیزائن کے لیے اطالوی معمار ماریو روسی کو منتخب کیا گیا تھا۔ مسجد محمد، واشنگٹن ڈی سی۔ مسجد محمد کا آغاز 1960 میں نیشنل آف اسلام کے ٹیمپل 4 کے طور پر ہوا جس کی بنیاد میلکم ایکس نے رکھی تھی۔ 1975 میں اسے مرکزی دہائی کے سنی اسلام مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے نام واشنگٹن مسجد رکھا گیا۔ 1980 کی دہائی سے یہ مسجد محمد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مساجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ امریکہ میں اسلام کی تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ ہے جو یہاں کے مسلمانوں کی جدوجہد اور ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتی ہے۔